تقدیر کو جھٹلانا، تقدیر کا انکار کرنا، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تقدیر اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا کرنے سے 50,000 سال قبل تمام انسانوں کا مکمل ریکارڈ ایک لوح محفوظ میں لکھ دیا کہ دنیا میں کتنے انسان پیدا ہوں گے، ہر انسان کی کتنی زندگی ہوگی، کہاں یہ کھائے گا، کہاں پیے گا، زندگی کہاں گزارے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، خاتمہ اس کا کس حال میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام تفصیلات ہر انسان کے متعلق لوح محفوظ میں لکھ دی۔ اسی چیز پر ایمان لانا اس کو تقدیر کہتے ہیں کہ انسان تقدیر پر ایمان لائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، یقیناً ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کر دیا ہے۔ اس آیت کے شان نزول میں علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ یہ آیت مشرکین مکہ کے بارے میں نازل ہوئی جب انہوں نے تقدیر کے بارے میں سوال کیا، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت جب نجران کا وفد حضور کے پاس آیا اور انہوں نے حضور سے تقدیر کے بارے میں پوچھا تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے۔ تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا مل ایمان، ایمان کس چیز کا نام ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تم ایمان لے کر آؤ تقدیر پر، چاہے وہ تقدیر تمہارے حق میں اچھی ہو یا بری ہو، اس پر ایمان لانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا حصہ قرار دیا۔ حضور نے فرمایا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، اور ہر اچھی اور بری بات جو اللہ نے انسان کے متعلق لکھ دی ہے اس پر ایمان لانا یہ تقدیر کا حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص تقدیر پر ایمان نہ لائے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تو وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا جب تک وہ تقدیر پر ایمان لے کر نہ آئے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ سب سے پہلے تقدیر کا جس نے انکار کیا وہ معبد جوہنی تھا۔ اس شخص نے کہا کہ تقدیر کچھ نہیں ہے، ہر انسان جو کچھ کرتا ہے تو اللہ کو معلوم ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لکھ دیتا ہے۔ جب اس نے یہ انکار کیا تو کچھ لوگ عبداللہ ابن عمر کے پاس آئے اور کہا ایک شخص تقدیر کا اس طرح انکار کرتا ہے، آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب تمہاری اس سے ملاقات ہو فأخبرہم، اس کو خبر دے دو انی منہم بریء وانہم براء منی، کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ لوگ مجھ سے بری ہیں، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں اور ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر فرمایا والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے فانفقہ فی سبیل اللہ ما قبلا، اللہ قبول نہیں کرے گا حتی یؤمن بالقدر، یہاں تک کہ وہ تقدیر پر ایمان لے کر آئے۔ تو تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو تقدیر لکھی ہے انسان کے لیے، اس میں انسان کے لیے بہت زیادہ خیر کا اور نیک بختی کا اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا ہے۔ خیر کا ذریعہ اس طور پر ہے کہ انسان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ تقدیر اس کی تسلی کا باعث ہے۔ جب کوئی پریشانی آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے یہ میری تقدیر میں لکھا تھا، اللہ نے میرے لیے لکھ دیا تھا، وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے۔ تو تقدیر مسلمان کی تسلی کا ذریعہ ہے۔ کافر پر پریشانی آتی ہے وہ اسباب پہ نظر دوڑاتا ہے
کہ موت اس لیے آ گئی کہ ایکسیڈنٹ ہوا، اگر میں احتیاط کرتا تو موت نہ آتی، ہارٹ اٹیک ہوا تو موت اس وجہ سے آ گئی، اوپر سے گرا تو موت آ گئی۔ لیکن مسلمان کا ایک عقیدہ ہے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، تو جب بھی اس پر کوئی پریشانی آتی ہے وہ اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں اس پہ راضی ہوں، تو اس پر اللہ اس کو اجر و ثواب دیتا ہے۔ اب تقدیر پر ایمان لانا نہایت ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ انسان تقدیر کی مباحث کو نہیں سمجھ سکتا، انسان کی عقل محدود ہے، اور اللہ کی ذات اور صفات کی مباحث اور تقدیر کی معلومات غیر محدود ہیں، لا متناہی ہیں، اور متناہی چیز غیر متناہی چیز کا ادراک نہیں کر سکتی۔ انسان کا دماغ ایک متناہی ہے، اس کی حد ہے، اور ان تمام چیزوں کی حد نہیں ہے، اس لیے انسان جب سوچتا ہے تو سمجھ نہیں پاتا تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک ترازو وہ ہوتا ہے کہ جس میں انسان بڑی بڑی چیزوں کو تولتا ہے۔ آپ نے روڈ کے کنارے دیکھا ہوگا بابر کانٹا، سلیمان کانٹا، کہ ان ترازوؤں میں پورے ٹرک کو تولا جا رہا ہے۔ اور ایک ترازو وہ ہوتا ہے جو سونے کو تولتا ہے، وہ سونے کے معمولی گرامج کو بھی تول کے بتا دیتا ہے کہ سونا اتنے گرام ہے۔ اب اگر کوئی سونے کے ترازو میں بلاک یا سیمنٹ کی بوری یا کوئی اور وزنی چیز لا کے رکھے گا تو سونے کا ترازو ٹوٹ جائے گا، اس لیے کہ وہ ان وزنی چیزوں کے تولنے کے لیے نہیں بنایا گیا، وہ معمولی چیزوں کو تولنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوئی رکھے گا تو وہ اس ترازو کو توڑے گا۔ اسی طرح اللہ کی ذات و صفات، تقدیر کی معلومات غیر متناہی ہیں، انسان کی عقل متناہی ہے۔ عقل کی مثال سونے کا ترازو یہ متناہی ہے، اب اگر اس میں کوئی ان غیر متناہی چیزوں کو رکھے گا سمجھ نہیں پائے گا تو گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے ایمان کا تقاضا ہے سمجھ آئے نہ آئے یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو دیکھتے کہ وہ تقدیر کے بارے میں جھگڑا کر رہا ہے، بحث مباحثہ کر رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بہت ناراض ہوتے اور آپ کے چہرہ انور کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتنازع فی القدر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم لوگ تقدیر کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہے تھے، فغضب، آپ کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، آپ غصے میں آ گئے، حتی احمر وجہہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کا رنگ بالکل سرخ ہوا، حتی کأنما فقی فی وجنتیہ حب الرمان، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں رخساروں پر انار کے دانوں کو نچوڑ دیا گیا ہے۔ فقال ابہذا امرتم ام بہذا ارسلت الیکم، کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر میں جھگڑو، یا مجھے اس لیے بھیجا گیا تمہاری طرف کہ تم ان مسائل میں بحث مباحثہ کرو؟ انما ہلک من کان قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی ہلاک ہو گئے اسی وجہ سے، حین تنازعوا فی ھذا الامر، جب انہوں نے تقدیر کے معاملے میں جھگڑا کیا۔ عزمت علیکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، عزمت علیکم، میں تمہیں قسم دیتا ہوں، اللہ تنازعوا فی، کہ تم تقدیر کے معاملے میں کبھی نہ جھگڑنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ اس سے روکا کہ تقدیر کے مباحث میں جھگڑو نہیں، تم سمجھ نہیں سکو گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں جو لوگ ان مسائل میں جھگڑیں گے تو قریب ہے کہ یہ لوگ کہیں زمین میں دھسا نہ دیے جائیں اور ان کے چہروں کو مسخ نہ کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا یکون فی امتی خسف و مسخ، اگر میری امت میں کسی کو زمین میں دھسانا ہوتا اور ان کے چہروں کا بگاڑنا ہوتا، وذالک فی المکذبین بالقدر، تو یہ ان لوگوں کے بارے میں ہوتا جو تقدیر کو جھٹلاتے ہیں، تو اللہ ان کے چہروں کو مسخ کر دیتا، زمین میں انہیں گاڑ دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک فرقہ آئے گا جو تقدیر کا انکار کرے گا۔ آپ نے فرمایا القدریۃ مجوس ھذہ الامہ، اس امت میں ایک فرقہ آئے گا قدریہ، وہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ ان مریضوا فلا تعودوہم، اگر یہ لوگ بیمار ہو جائیں ان کی عیادت نہ کرنا، وان ماتوا فلا تشہدوہم، اور اگر یہ مر جائیں تو ان کے جنازوں میں شریک نہ ہونا۔ تو اتنے سخت الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی ہے۔ اب تقدیر کے مسئلے کا خلاصہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ لکھا ہے وہ اپنے علم کے مطابق لکھا،
لیکن انسان اللہ کے علم کے لکھنے کی وجہ سے مجبور نہیں ہے، انسان وہ کام اپنے اختیار سے کرتا ہے، اس لیے اللہ اس کو سزا اس کے اس کسب کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ نے تو اپنے علم کے مطابق لکھ دیا قیامت تک جتنے انسان آئیں گے اور انسان کیا خیر اور شر کرے گا، لیکن اللہ انسان کو سزا اس وجہ سے دیتا ہے جو اس نے اپنے اختیار سے وہ گناہ کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہیں، بلکہ ہم اپنے اختیار سے گناہ کر رہے ہیں، تو اس کسب پر انسان کو سزا مل رہی ہے۔ انسان اگر کسی کو گولی مار رہا ہے تو نشانہ بناتا ہے، پستول لیتا ہے، گولی ڈالتا ہے، نشانہ بناتا ہے، اس وجہ سے اس کو سزا مل رہی۔ اس کو اللہ نے عقل دی، دماغ دی، یہ اس لیے نہیں کہ تو اس پستول کے ذریعے کسی مسلمان کو یا اپنے آپ کو مار، یہ ہتھیار تھا کہ تو اس کے ذریعے جہاد کرتا۔ اب کوئی آدمی اگر چھری یا تلوار لے کر اپنے آپ کو یا کسی مسلمان کو مارتا ہے تو اس مارنے پر اللہ اس کو سزا دے رہا ہے، اس کسب پر۔ اللہ نے جو لکھا وہ اپنے علم کے مطابق لکھا، اگر اللہ نہ لکھتا اور اللہ کے پاس علم نہ ہوتا تو معاذ اللہ جہالت لازم آتی۔ تو اللہ کے پاس مستقبل کا علم تھا، اللہ نے لکھ دیا، لیکن اللہ کے لکھنے کی وجہ سے ہم مجبور نہیں ہوئے۔ اللہ نے ہمیں حواس دیے، ہمیں عقل دی، سمجھ اور فہم دی، انبیاء کو بھیجا، کتابوں کو نازل کیا، ہمیں بتا دیا یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ ہدایت، یہ گمراہی۔ اب کوئی اگر وہ کرتا ہے تو اپنے اختیار سے کر رہا ہے، اب اس کو سزا اس کے اختیار پہ ملتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک طالب علم پڑھتا نہیں ہے، استاد اس کے بارے میں کہتا ہے کہ بیٹا تم فیل ہو جاؤ گے، اور چند مہینوں بعد جب نتیجہ لگتا ہے تو وہ طالب علم فیل ہوتا ہے۔ اب وہ اگر استاد کے پاس آ کر کہے استاد جی آپ نے مجھے کہا تھا تو فیل ہوگا اس لیے میں فیل ہوا، تو وہ استاد جی کے فیل کہنے کی وجہ سے فیل نہیں ہوا، اپنی محنت نہ کرنے کی وجہ سے فیل ہوا ہے، اسباق پہ توجہ نہ دینے کی وجہ سے فیل ہوا ہے۔ استاد نے تو ایک پیشن گوئی کی، اس کے قرائن کو، اس کے حالات زندگی کو، اس کے سبق میں حاضری غیر حاضری کو دیکھ کر پیشن گوئی کی۔ تو جس طرح استاد مستقبل کے بارے میں یہ پیشن گوئی کرتا ہے، تو اللہ نے مستقبل کے بارے میں انسان کے ان تمام چیزوں کو لکھ دیا، اس چیز کا نام تقدیر ہے۔ لیکن انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہ اپنے اختیار سے گناہ کرتا ہے۔ اللہ نے دونوں راستے بتا دیے، وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے رہنمائی کی تمہاری دو راستوں کی طرف، خیر اور شر کی طرف، حق اور باطل کی طرف۔ اب کوئی اگر باطل کو اپناتا ہے تو یہ شخص گمراہی کے راستے پہ چلے گا، اس پر اس کو سزا ملے گی۔ اس لیے تقدیر کے مسئلے کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا کہ حضرت انسان کے پاس کتنا اختیار ہے اور کتنا مجبور ہے؟ فرمایا اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اس نے اٹھا لیا۔ کہا دوسرا بھی اٹھاؤ، کہا حضرت نہیں اٹھا سکتا۔ کہا بس اتنا ہی اختیار ہے اور اتنا ہی انسان مجبور ہے، یعنی انسان کے پاس اختیار بھی موجود ہے اور من وجن اختیار نہیں بھی ہے، وہ اللہ نے انسان کے بارے میں لکھ دیا۔ اب یہاں ایک سوال ذہن میں یہ آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ نے لوح محفوظ میں ساری چیزوں کو لکھا تو وہ کتنی بڑی کتاب ہوگی جس میں پورا ریکارڈ لکھا گیا ہوگا انسان کی 70 سالہ زندگی کا۔ بظاہر یہ تو مشکل بات ہے، کروڑوں انسانوں کا ریکارڈ، کھربوں انسانوں کا ریکارڈ ایک کتاب میں محفوظ ہو، اس لیے بہت سے مستشرقین اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے، دیکھیں آج کے دور میں سائنس جتنی ترقی کرے گی، اسلام کے احکامات کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ سائنس کی ترقی سے شریعت کے وہ احکامات جو پہلے نہیں سمجھ آ رہے تھے، آج ان کا سمجھ آنا آسان ہو جائے گا۔ پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ یہ سب ریکارڈ لوح محفوظ میں کیسے محفوظ ہوگا؟ آسان الفاظ میں جواب یہ ہے، آج کے دور میں ایک میموری کارڈ ہوتا ہے جو 1 انچ کا بھی نہیں بنتا، آدھا انچ تقریباً وہ میموری کارڈ ہے۔ اب یہ 32 GB 62 GB 150 200 GB، یا انسان ایک ہارڈ ڈسک لیتا ہے جو 4 انچ کی بھی نہیں بنتی، 1000 GB کہ اس میں انسان کتابیں ڈالے وہ تھک جائے گا، لیکن وہ ہارڈ ڈسک بھرے گی نہیں۔ تو جب دیکھنے میں ایک معمولی سی ہارڈ ڈسک کہ جس میں اتنا بڑا ڈیٹا محفوظ ہو سکتا ہے، تو اللہ اگر کائنات کا ریکارڈ لوح محفوظ میں محفوظ کر دے، اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ تو جب انسان ایک ایسا آلہ بنا سکتا ہے تو اللہ اگر بنا دے تو کیا حرج کی بات؟ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ سے جب یہ بات پوچھی گئی
کہ حضرت یہ سارا ریکارڈ کیسے محفوظ ہوتا ہے؟ حضرت نے اس شخص سے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا حضرت تقریباً 52 سال ہے۔ حضرت نے کہا تجھے اپنی زندگی کے حالات اور واقعات یاد ہیں؟ کہا جی یاد ہیں۔ کہا سنا سکتے ہو؟ کہا سنا سکتا ہوں۔ کہا کس عمر سے؟ کہا 7 سال کی عمر سے لے کر اب تک میری زندگی میں جو بڑے بڑے واقعات پیش آئے میں آپ کو سب سنا سکتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا کیسے سناؤ گے؟ کہا حضرت میرے حافظے میں وہ تمام محفوظ ہیں۔ حضرت نے فرمایا اگر تم لکھوانا چاہو اپنی زندگی کے سارے حالات تو کتنے رجسٹر اس سے بھر جائیں گے؟ کہا حضرت سینکڑوں رجسٹر بھر جائیں گے اگر میں زندگی کا ایک ایک واقعہ لکھوانا شروع کر دوں گا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو کہ تمہاری عقل میں تمہاری 50 سالہ زندگی کا ریکارڈ محفوظ ہے، حالانکہ عقل 2 سے 3 انچ کی بھی نہیں بنتی۔ انسان کا حافظہ آج کی سائنسی تحقیق کے مطابق 2.5 انچ کا ہے، تو 2.5 انچ کے حافظے میں 50 سال کا ریکارڈ محفوظ ہو سکتا ہے۔ اگر رب العالمین کائنات کا ریکارڈ لوح محفوظ میں محفوظ کر دے اس میں کیا حرج کی بات ہے؟ پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، کیونکہ اعمال کا تو جسم نہیں ہے، تولا تو اس چیز کو جائے جس کا جسم ہوتا ہے، تو اعمال کیسے تلیں گے؟ آج کے دور میں مسئلہ سمجھنا آسان ہے۔ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور وہ اس کے منہ میں ایک آلہ رکھ کر نکال کر بتاتا ہے آپ کو بخار اتنا ہے، 102 103 بخار ہے، یا محکمہ موسمیات والے بتاتے ہیں کہ آج اتنی سینٹی گریڈ گرمی اور اتنی سردی ہے، فلاں جگہ پر درجہ حرارت اتنا ہے۔ جب یہ تمام چیزیں آراز ہیں، جب انسان ان آلات کے ذریعے ان آراز کو ناپ اور تول سکتا ہے، اگر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے اعمال کو تولے تو اس پر اشکال کی کیا بات ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ سائنسی تحقیقات سے مسائل کا سمجھنا آسان ہو گیا۔ پہلے یہ سوال ہوتا تھا کہ انسان کی روح علیین میں ہے 7 آسمانوں سے اوپر، یا سجین میں 7 زمینوں سے نیچے، تو اب اس کا جسم کے ساتھ قبر میں تعلق کیسے ہوگا؟ درمیان میں تو کوئی کنیکشن نظر نہیں آتا، تو اس کا سمجھنا اس وقت مشکل تھا۔ آج کے دور میں ایک انسان یہاں سے بات کرتا ہے امریکہ، یورپ، سعودیہ، درمیان میں کوئی تار نہیں لگی، یہاں کی گفتگو وہاں پہنچتی ہے، وہاں کی بات یہاں پہنچتی ہے۔ تو جب انسان ایک آلہ بنا سکتا ہے اپنی بات دوسرے تک پہنچائے، ظاہری نظر میں کوئی اسباب نہیں، تو اللہ اگر اس روح کا تعلق جسم سے قائم کر دے تو اس میں اشکال کی کیا بات ہے؟ تو بہرحال گناہوں میں ایک 40واں بڑا گناہ ہے تقدیر کا انکار کرنا، تو اس گناہ سے انسان بچے، اللہ کے ہر فیصلے پہ راضی ہو، یہی ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضرت تقدیر کیا ہے؟ تو فرمایا طریق مظلم لا تسلکہ، یہ ایک اندھیرا راستہ ہے، اس اندھیرے راستے پہ مت داخل ہو جاؤ، مت اس پہ چلو۔ پھر اس نے پوچھا حضرت تقدیر کیا ہے؟ فرمایا بحر عمیق لا تلجہ، یہ گہرا سمندر ہے، اس میں مت داخل ہو جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ پھر اس نے پوچھا حضرت تقدیر کیا ہے؟ فرمایا سر اللہ تعالی قد خفی علیک فلا تفتشہ، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اس راز کے افشا کے پیچھے مت پڑو، یہ اللہ کا راز ہے، تمہارا کام ہے عمل کرنا اور اللہ کا کام اس پر تمہیں اجر دینا۔